محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا حیران کر دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ایک اللہ والی کا، جس کے شوہر نے اس کو طوائف بنانا چاہا تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک علاقے میں بہت ہی خوبصورت اور نیک لڑکی رہا کرتی تھی جو حافظ قرآن تھی۔ وہ لڑکی دیانتدار، اللہ کی عبادت کرتی تھی، سارا دن روزے میں رہتی اور ساری رات عبادت میں گزار دیتی تھی۔ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی مگر بہت ہی نیک تھی۔ اس کا دینی گھرانہ تھا، اس کے ماں باپ نے اس کو حافظ قرآن بنایا اور وہ نیک اور با پردہ لڑکی تھی۔ اللہ پاک نے بھی اس کو بہت ہی حسین و جمیل بنایا تھا۔ دنیا کی حسین اور جمیل عورتوں میں سے وہ تھی۔ دنیا کا شاید کوئی مرد ایسا نہ ہو جو اسے دیکھ کر بہک نہ سکے۔ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی ایک بہت ہی اچھے اور مسلمان لڑکے کے ساتھ طے کرنی چاہی۔ آپ نے اس لڑکے کو بتایا تھا کہ ہماری بیٹی حافظ قرآن ہے، عبادت گزار ہے، کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی۔ اس وقت وہ لڑکا اس کی خوبصورتی کے خمار میں اس وقت ڈوبا ہوا تھا۔ وہ تو شاید مسلمان نام کا تھا، دوستوں کے ساتھ عیاشی کرنا اس کا کام تھا، دن رات عیاشی کرنا، آوارہ گردی کرنا۔ وہ کیسے ایک حافظ قرآن لڑکی کو اس کی اہمیت دے سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی کیا ہوتی ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے، وہ شاید ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے تب کہا کہ جیسا آپ لوگ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کی نیت تو کچھ اور تھی، وہ سوچتا تھا کہ اس کو شادی کے بعد اپنے راستے پر لے آؤں گا اور جیسے ہی وہ میرے ساتھ زندگی گزارے گی میں اپنی تمام نیکیاں وہ اپنے گھر چھوڑ کر آ جائے گی۔ اس کی خاموشی کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے یہی سمجھا کہ وہ ہماری بیٹی کی تمام شرطیں منظور ہیں۔ انہوں نے ان دونوں کی شادی کرا دی اور یوں ہی ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ جب وہ اس کے گھر میں شادی کر کے آئے، ایک ہفتہ پیار اور محبت بھری باتوں سے گزرا۔ سچ میں بہت دار تھی، دیانتدار تھی۔ جن رشتوں کے ساتھ اس کو لالچ تھی، فائدہ ہوتا تھا، ان رشتہ داروں کے سامنے اس کو بہت ہی زیادہ پرواہ ہوتی تھی۔ ایک رات اس نے اپنی نیک اللہ والی بیوی کو کہا کہ میرے چچا ہمارے گھر کھانے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا بھی ہوگا۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کے چچا کے بیٹے سے نہیں ملوں گی۔ اس وقت اس کے چچا نے کھانے کے بعد کہا کہ بیٹا میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو آواز دی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ غصے سے اٹھ کر اندر گیا اور کہنے لگا کیا بات ہے، تم میرے چچا سے ملنے کیوں نہیں آ رہی ہو؟ تو اس نے احترام سے کہا کہ شادی سے پہلے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ میں کسی بھی رشتہ داروں کے سامنے نہیں آؤں گی، پھر اب مجھے بار بار کیوں مجبور کر رہے ہو کہ میں آپ کسی رشتہ دار کے سامنے نہیں آؤں گی؟ ایک حافظ قرآن ہوں، کبھی بھی کسی غیر محرم کے سامنے نہیں جاتی، پردہ کرتی ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ ایسا مت کرو، میرے چچا بہت ہی میرے کام آتے ہیں، اس سے میری عزت ہے، ان کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ اس نے ایک اللہ والی بیوی نے کہا کہ میرا تعلق میرے اللہ سے ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یہ سن کر اس کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگا میں بھی ایک مسلمان ہوں اور جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے، اس کے بغیر انسان کو دنیا داری بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ اگر تم میرے چچا کے سامنے نہیں آؤ گی بہت ہی برا بدلہ لوں گا تم سے۔ اس نیک اللہ والی بیوی نے نظریں جھکا کر کہا کہ مجھے معاف کر دیں، کہ چچا کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ یہ سن کر اس کا ظالم شوہر نے اپنی بیوی کو منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا منہ پر، اور اتنے میں آواز آئی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اگر تمہاری بیوی مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تو میں ایسے ہی چلا جاتا ہوں۔ اس کے چچا کو بھی اس کی بات کا بہت زیادہ غصہ آیا، یہ پردہ دار عورت ہے۔ اس کے شوہر کو اپنی بیوی کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چچا کی عزت نہیں کی اور اس نے اپنی بیوی سے بات کرنا چھوڑ دی۔ شوہر کو اپنی بیوی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، پھر اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے دوستوں کو بلاؤں اور دیکھوں رشتہ داروں سے یہ پردہ کرتی ہے یا میرے دوستوں سے بھی کرتی ہے۔
اور تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اگر اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینا. نیکسٹ پارٹ